المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. مریض کی دعا. معزز سامعین، اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ خداوند عالم بیمار لوگوں پر اپنا رحم و کرم جاری و ساری رکھتا ہے اور ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے. ان کی آہ و فریاد بھی سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو بیماری کی حالت میں قبول بھی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افراد جو بیمار ہوتے ہیں مومنین، وہ نہایت خلوص اور ٹوٹے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، لہذا خداوند عالم ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. روایت سے یہ بات واضح ہے. صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من عاد مریضا فی اللہ لم یسأل المریض للعائد شیئا الا استجاب اللہ لہ. جو شخص خدا کے لیے کسی بیمار کی عیادت کرے اور وہ بیمار عیادت کرنے والے کے لیے تبارک و تعالی سے کسی چیز کو بھی طلب کرے تو خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. بس یہ بات واضح ہو گئی کہ روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر بیمار شفا پانے تک کوئی مومن اگر اس کی عیادت کے لیے آتا ہے، اس کے حق میں دعا کرتا ہے، تو خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اس لیے مومنین کو چاہیے کہ بیماروں کی عیادت کے لیے جائیں. اب یہاں پر یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے کیوں تاکید کی گئی ہے. بیمار کی عیادت کرنے سے صرف اس میں بیمار ہی کا فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی دلجوئی ہوتی ہے. اور شاید دعا کے استجابت کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ مومن کہ جب کوئی مومن اس کی عیادت کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے ٹوٹے دل سے بارگاہ خداوندی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو پروردگار اس ٹوٹے دل کو الفت پیدا کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے اس مومن کے حق میں دعا کو مستجاب قرار دیتا ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ مومن کا دل خوش ہوتا ہے، تو چونکہ اس کا دل خوش ہوا ہے، اس خوشی کی بنیاد پر نکلنے والی دعا عیادت کرنے والے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے. لہٰذا مومن کو چاہیے کہ ایک بیمار مومن کی عیادت کرنے جائیں. اس میں خود مومن کا بھی فائدہ ہے اور اس مریض کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ بیمار مومن جب تک شفا نہیں پاتا، شفا پانے تک اس کی دعا بارگاہ خدا میں قبول ہوتی ہے. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.